ایشو کو ڈبیٹ کیا تھا اس پہ بھی کوئی اچھے تجویزیں آئے تھے جس پہ ہم غور کر سکتے تھے، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ جو اس وقت اپنایا جا رہا ہے وہ غیر جمہوری ہے، and its intentions are to rig the Senate elections once again in favor of a selected political party. The Pakistan Democratic Movement's meeting a couple of days ago discussed this issue, and we all believe that open ballot reforms can only be part of a larger comprehensive electoral reform package that can only be passed through the Parliament of Pakistan, and no other institution has a role in legislation. اب میں آپ کے ذرا ہولڈر آئین کی بات کی ہے سر، یہ بتائیے گا کہ کیا لانگ مارچ کسی حکومت کو گرانے کا آئینی طریقہ ہے؟ دوسرا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب نے 2013 کے انتخابات کو آر او الیکشنز کہا، لیکن پھر بھی نون لیگ کو 5 سال حکومت کرنے دی، پی ٹی آئی کو حکومت گرانے میں اتنی جلدی کیوں کی جا رہی ہے؟ جہاں تک لانگ مارچ کی بات ہے، مہنگائی مارچ کی بات ہے، احتجاج ایک جمہوری حق ہے، احتجاج کرنا جمہوری حق ہے، اور ہم اپنا جمہوری حق اور جمہوری ہتھیار جو احتجاج ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ حکومت کو ہٹانے کے لیے بہت سے طریقہ کار موجود ہے، بالکل اس میں سے ایک جو ہتھیار ہے وہ پبلک پریشر ہوتا ہے جو احتجاج کی صورت میں نوٹ ہوتا ہے، اور وہ پارلیمانی اور کانسٹیٹیوشنل اور جمہوری طریقہ کار ہے جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ہر جمہوریت میں یقین رکھنے والی پارٹی کو یقین رکھنا چاہیے، جو ہے عدم اعتماد کا طریقہ کار، وہ واحد جمہوری طریقہ کار ہے، پارلیمانی طریقہ کار ہے کسی وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے۔ ہمارا بالکل، میں سمجھتا ہوں یہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پوزیشن ایبسولوٹلی یہ ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا تھا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا۔ میں بار بار آپ سب کے سامنے یہ کیس تو ایک رٹ کی آپ کے سامنے تو رکھتا رہتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نظر میں بہت سے الیکشنز ہمارے خلاف اسی طریقے سے رگ ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب 1988 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے حکومت بنایا تھا، ہم نے اس وقت بھی الیکشنز کے ریزلٹس احتجاجاً مانے تھے کہ دھاندلی ہوا ہے، مگر دھاندلی کے باوجود ہم جمہوریت کی بیٹر انٹرسٹ میں پارلیمان کے حصے بنا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو اس حکومت کو ہٹانے کے لیے اور اس کے بعد کا الیکشن ہونے میں جو دھاندلی ہوا تھا، ہمارا وائٹ پیپر موجود ہے، ہمارا پوزیشن موجود ہے، 1993 آپ کے سامنے ہے۔ پھر جو اس کے بعد چاہے وہ 2002 ہو جب پاکستان پیپلز پارٹی پیراسائٹس بنا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبرز توڑے گئے، تب بھی ہم نے الیکشنز کے ریزلٹس احتجاجاً مانے تھے اور پارلیمان کا حصہ بنا۔ 2007 میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سے دھاندلی کے اعتراضات آپ کے سامنے رکھے بھی تھے، اور ہمارا احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے الیکشن ریزلٹس مان کے حکومت بنائے تھے۔ 2013 میں صدر زرداری نے بالکل آر او الیکشن بھی کہا تھا، میرے کینڈیڈیٹس کو، ان کے بیٹے کو اغوا کیے گئے، الیکشن سے پہلے ہمیں دھمکیاں دیے گئے تھے کہ نہ صرف آپ مگر آپ کے بیٹے بھی ہمارے نشانے پر ہے۔ پھر ہم نے اس کو ثبوت بھی دیکھا تھا۔ تو بہت سے اعتراضات تھے 2013 کے الیکشنز میں، اور جی ہم نے بہت سے اعتراضات 2018 کے الیکشنز میں دیکھے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہ ایشوز حل کریں، ان میں ہم ریفارمز
लेकर आए और हम सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन का नहीं मगर हमारा बहुत इलेक्शंस का एक्सपीरियंस है। पीडीएम की जाने से अचानक सेनेट इलेक्शन में जाने का जो है वो फैसला किया गया है, तो इसे क्या समझा जाए कि पीडीएम जो है इस्तीफों के जो फैसले हैं पार्लियामान से उससे पीछे हट गई है? बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ कि ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन है और ना कोई पीछे हटने वाले की बात है। जहाँ तक इस्तीफों की बात था, हमने एक गिवन डेट तक 31 दिसंबर तक शायद ये फैसला किया था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो भी मेंबर्स पार्टीज है उनके सारे मेंबरान पार्लियामान अपने क़यादत के पास इस्तीफ़ा जमा करेंगे। वो डेडलाइन आया, वो इस्तीफ़े सारे जमातों की क़यादत के पास जमा हुए। इसके आगे कैसे हम अपने इस्तीफ़े के इशू को आगे बढ़ाएंगे वो आज भी ज़ेर बहस है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो फोरम है। जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस के मुकाबला करने की बात है, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि बहुत सब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मेंबर्स का ये राय था कि हमें सेनेट इलेक्शंस में मुकाबला नहीं करना चाहिए, लेकिन जब लीगल एक्सपर्ट्स ने और सियासी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स पे ये पॉइंट्स सामने लेकर आए थे कि इस तरीके से इस सियासी स्टेप से हम पीटीआई को एक सुपर मेजॉरिटी दिलवा सकते हैं सेनेट में, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये फैसला आपके सामने है कि हम मिलके सेनेट इलेक्शंस में उनसे मुकाबला करेंगे। मैं आप सबको याद दिलवाना चाहूँगा कि 20 सितंबर को यहाँ ही इस्लामाबाद में आपके सामने एक एपीसी हुआ था। उस एपीसी में हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद भी रखा था और हमारा एक स्टेटेड एक्शन प्लान था, एक जॉइंट रेजोल्यूशन भी था। इन सारे चीज़ों पे ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हर जमात की सीनियर क़यादत के सिग्नेचर्स भी है। मैं आपको इसी डॉक्यूमेंट का जो आखिरी पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन आपके सामने दोहराना चाहूँगा, याद दिलवाना चाहूँगा कि the combined opposition parties will use all democratic, political, constitutional options within the parliament and outside the parliament for dislodging the selected government, including no confidence motions and collective resignations from the assemblies at an appropriate time. तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो फैसले इज्तिमाई तौर पे कंसेंसस से रिटन में सिग्नेचर्स के साथ सितंबर 20 पे किए थे और वो आपके सामने हैं, हमारा वो सारे ऑप्शंस मौजूद है और वो सारे ऑप्शंस आज भी और कल भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो फोरम्स है उस पे हम डिबेट कर रहे हैं। ये हमारा हक है। इस वक्त तक जो आपके सामने हमने कार्ड्स खेले हैं, एक हम जो जॉइंट मिल के इंशाल्लाह ताला मुकाबला कर रहे हैं हुकूमत से सेनेट इलेक्शंस में, और तो जो हमारा लॉन्ग मार्च 26 मार्च का डेट दिया गया है जिससे हम अपना मार्च का महंगाई मार्च का आगाज करेंगे, वो आपके सामने है। इंशाल्लाह सेनेट इलेक्शंस के बाद आपके सामने हमारे और ऑप्शंस भी। जनरल साहब ये बताइएगा कि जैसा कि आपने ये बात की है कि जो जॉइंट रेजोल्यूशन आया था उसमें तहरीक अदम इत्मीनान का ऑप्शन सबसे पहले वो रखा गया था, लेकिन पीडीएम के इजलास में और उसके बाद ये तासुर दिया जा रहा है और ये बात की जा रही है कि शायद इस अदम इत्मीनान के ऊपर बात नहीं की गई। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? और दूसरा सर ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 3 साल पहले जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे, आपकी अक्सरियत थी और आप लोगों को हरा दिया गया था, तो अब हुकूमत को क्या वो खौफ है कि वो ओपन बैलेट के जरिए नए इलेक्शन करने जा रही है? बिल्कुल, जहाँ तक ये आई डोंट थिंक कि कोई इम्प्रेशन है कि इसके बाद नहीं हो रहा था, और मैं फिर ऑन द रिकॉर्ड डालता हूँ कि हर मीटिंग में 20 सितंबर से लेके आज तक मैंने हर मीटिंग में इस पर
بات کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایجنڈا کا ایک آپشن بالکل ضرور موجود ہے. تو اگر یہ امپریشن ہے، یہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک سینٹ الیکشنز ہے، کچھ تو فرق ہوگا کہ اس وقت خان کی پسینہ نکل رہا ہے، چھلانگے مار کر کسی نہ کسی طریقے سے زبردستی سے آئین تبدیل کرنا چاہتا ہے کہ میں سینیٹرز بنا. تو کچھ تو فرق ہے. اب آپ سینٹ الیکشنز قریب ہے، آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا کیا ہوگا. بلاول صاحب 20 ستمبر کو آپ کی میزبانی میں PTM بنا، اس نے پاکستان میں ایک نئے پولیٹیکل رومانس کو جنم دیا. 4 ماہ بعد اس بات کا احساس شدت سے ہو رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل رومانس دفن ہو چکا ہے. آپ کی ذاتی رائے؟ میرا رائے یہ ہے کہ آج کل کی دور میں لوگ سوشل میڈیا کو یوز ٹو ہے، بریکنگ نیوز کو یوز ٹو ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹڈ سیاسی قدم اور سیاسی احتجاج کے جو ماضی میں ہوئے ہیں ان کو یوز ٹو ہے. وہ یاد نہیں کرتے ہیں MRD کو یا ARD کو، جب ہمیں ایک لمبا احتجاج کرنا پڑا، مل کے تحریکیں چلانے پڑے اپنے گولز حاصل کرنے کے لیے. اور جو بھی سمجھتا ہے کہ آپ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اتنے بڑے گولز اپنے لیے سیٹ کیے ہیں، ایک تو چلے آپ کا ایک فورن گول ہے کہ آپ نے اس پتلی کو ہٹانا ہے، مگر ساتھ ساتھ آپ کا لانگ ٹرم گولز ہیں کہ آپ نے اس ملک کی پورا سسٹم کو بچانا ہے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے نکالنا ہے، آپ نے اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کے اپنے رول کروانا ہے، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، یا جو بھی ہمارے ادارے ہیں. تو یہ ایک لانگ ٹرم گول ہے. اور اگر آپ ہیڈ لائنز جیتنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ تاریخ جو ہے یہ آپ اس میں یہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور آپ انتظار کریں انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں کہ جو نیا نسل اب اپنا جد و جہد کوشش کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے. میں صاحب یہ بتائیں، 18ویں ترمیم کی بھی دھمکی حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے، 30 صوبے جو ہیں ان کے انڈر کنٹرول ہے کسی حد تک. اس پر سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کیا کوئی اسٹیپ لے گی؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اسامہ بن لادن کے فنڈ سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرایا گیا، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. 18ویں ترمیم جہاں تک ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن کا بحالی کا جو 18ویں ترمیم ہے، تو 1973 کانسٹیٹیوشن کو ریورس کرنے کے جو سلسلہ ہے وہ اس دن سے چل رہا ہے، اور اسی دن سے اس کا مقابلہ، اس کا مخالفت پاکستان پیپلز پارٹی تو کرتی آ رہی ہے. بالکل ہمارا الیکشن کیمپین میں، اس الیکشن کے بعد، اس الیکشن سے پہلے میرا تو موقف رہا ہے کہ ایک سازش چل رہا ہے ہمارا 1973 کی آئین، ہمارا 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کے لیے، ہمارا NFC میں جو صوبوں کو رائٹس دیے گئے ہیں ان کو کاٹنے کے لیے، ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کے لیے. بہت سے یہ اعتراضات جو ہے میں ریکارڈ پہ ہوں، کیمپین کے دوران مختلف شاید نہیں، ہر جلسہ میں، ہر تقریر میں، ہر بات پہ، ہر کیمپین سٹاپ پہ، پھر پارلیمان پہ. اور ہم اس کوشش سے آج سے نہیں، ہر دن ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں. مختلف اندازوں سے یہ کوشش جاری ہے، اب تک ناکام رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ناکام ہی رہے گا. اگر اسی طریقے سے جس طریقے سے عمران یہ اوپن بیلٹ کر رہے ہیں، اگر اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین کو ریورس کر سکتے ہیں تو وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے. جمہوری طریقہ موجود ہے آئین میں ترمیم لے کر آنا، وہ ایک پارلیمنٹری پروسیس ہے، وہ ایک پارلیمانی طریقہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں
کہ یہ پارلیمانی فورمز بہت ضروری ہے کہ جی دھاندلی ہوا، ہمارا تعداد کم ہے، اتنا نہیں ہے جتنا ہونا تھا، لیکن اتنے ہی تعداد میں سے ہم کافی کامیاب ہوتے ہیں ان کو ایکسپوز کرنے میں، ان کے ہتھ کنڈے کو ایکسپوز کرنے میں، ان کے طریقہ کار کو ایکسپوز کرنے میں. اور ہم نے اس وقت دیکھا تھا جب 1985 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشنز میں حصہ نہیں لیا، اس الیکشنز کے نتیجے میں ایک پارلیمان بنا جس نے ایک آئینی ترمیم کیا، تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو 30 سال جدوجہد کرنا پڑی، اپنا جان تک قربان کرنا پڑی، پھر جا کے ہم وہ ترمیم ریورس کر دیے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ان قوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کل بھی کر رہے تھے. لاوی صاحب، آپ کی جانب سے بار بار وضاحت تو آتی رہی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی، لیکن اس کے باوجود کبھی محمد علی درانی مولانا فضل الرحمان سے مل لیتے ہیں، کبھی محمد زبیر اسلام آباد کلب میں جا کے وہاں پہ اپنا دیدار کرا لیتے ہیں. یہ کیا سلسلہ ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی کسی لیول پہ کوئی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے؟ دوسرا یہ کہ سینٹ کا انتخابات آپ جوائنٹ لڑ رہے ہیں، ماضی اتنا تلخ ہے کہ کیا آپ کے ارکان پاکستان مسلم لیگ نون کو یا مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ میں اپنے ممبران پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران پہ آپ سب کے سامنے میں ان پہ اتنا فخر کرتا ہوں، کتنے دباؤ کے باوجود، اتنے کوششیں کے باوجود وہ ایک دفعہ بھی مجھے مایوس نہیں کرتے. میرے ایم پی ایز ہو یا میرے ایم این ایز ہو، ہم نے بجٹ ووٹس کا مقابلہ کیے ہیں، ہم نے فاتف ووٹس کا مقابلہ کیے ہیں، بہت سے ایسے موقع آئے ہیں، اور میں بہت پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندے کو پہ فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مایوس نہیں کیا، اور میں اس لیے امید کرتا ہوں، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی باتیں کر سکتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تن من دم تک وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. نہ کسی دورانی صاحب نے یا کسی لنچ پہ ملاقاتیں ہو رہے ہیں. ہم سب نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فیصلے پہ پابند ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فیصلہ کرے گا کہ ہمیں یہ بات چیت، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ بات چیت نہیں کرنا تو ہم نے بات چیت نہیں کرنا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فیصلہ کرتا ہے کہ بات چیت کرنا ہے تو ہم ضرور اس میٹنگ میں اپنا رائے دیں گے. اچھا عمران صاحب یہ بتائیں کہ کوئی بھی ایونٹ ہو، عمران خان کسی بھی تقریب سے خطاب کر رہے ہوں، کل یوم یکجہتی کشمیر تھا، 5 فروری تھا، میسج جاتا کشمیریوں کو، لیکن ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا. یہ جو این آر او کا علاج لاپا جا رہا ہے بار بار، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جو سینٹ الیکشن ہے، اوپن بیلٹ کی بات پر بات کر رہی ہے حکومت، تو کیا ایک زرداری سب پہ بھاری ہونے جا رہا ہے؟ عمران خان جب بھی منہ کھولتا ہے کوئی نہ کوئی بلنڈر تو کر دیتا ہے. کل بھی اس قسم کا کوئی ایسے بیانات آئے تھے جس سے اگر میں شاید کہتا تو ہم سیکیورٹی رسک بنتے، مگر یہ تو صادق اور امین ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو یہ تو جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں. میں وزیر اعظم صاحب کو تجویز دیتا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں، پورا ملک جانتے ہیں کہ اب ناجائز وزیر اعظم ہو، آپ کا حق تو نہیں ہے اس کرسی پر بیٹھنے کا. اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حکومت پر ہر حربہ استعمال کر کے دھاندلی کرنا چاہتی ہے. حکومت کو آرڈیننس لانے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے.